اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، ہمارا درس قرآن سورہ مریم کی 85 نمبر آیت مبارکہ سے شروع ہو کر 88 نمبر آیت مبارکہ تک چل رہا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک بہت اہم مسئلہ بیان فرمایا ہے جو میری اور آپ کی بلکہ ہر ایک انسان کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ضرورت ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اعمال کر رہا ہوتا ہے، نیک آدمی نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے، برا آدمی برے اعمال کر رہا ہوتا ہے۔ گویا انسان کو اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک نعمت وقت کا ملنا ہے، اس کو سانس ملی ہوئی ہے، زندگی ملی ہوئی ہے، ایک دن یہ ختم ہو جائے گی تو کتنا ہی قیمتی آدمی کتنے ہی قیمتی رقم لگا کر ہیرے جواہرات اور پیسہ خرچ کر کے بھی اس وقت کو مزید نہیں خرید سکتا۔ وقت جو ہے وہ بے قیمت ہے، ایسا بے قیمت کہ جس کی قیمت کوئی نہیں لگائی جا سکتی ہے، یہ پرائس لیس ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں لگ سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ وقت عطا فرمایا، یہ زندگی عطا فرمائی، اب یہ وقت تو گزر ہی رہا ہے، کسی نہ کسی انداز کسی نہ کسی طریقے سے یہ وقت تو گزر ہی رہا ہے، یہ رک نہیں سکتا، اور اب اس کو یا تو نیک اعمال میں خرچ کیا جا رہا ہے یا برے اعمال میں خرچ کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے ہمیں یہ وجود اور یہ جسم عطا فرمایا ہے، یہ جسم بھی یا نیکی کے راستے میں چلتا ہے یا برائی کے راستے میں چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جسم موجود ہو اور نہ یہ نیکی کے کاموں میں لگا ہوا ہو اور نہ ہی وہ برے کاموں میں لگا ہوا ہو، کسی نہ کسی ایک حالت میں تو یہ لگا ہوا ہوگا، یا تو یہ اللہ کے احکامات کو پورا کر رہا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو اپنا رہا ہوگا، یا پھر یہ اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہوگا اور وقت کے نبی علیہ السلام کے فرامین کو خراب کر رہا ہوگا، توڑ رہا ہوگا۔ یہ دو حالتیں، یہ دو کیفیتیں یقیناً ہوں گی۔ اب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ نیک اعمال کر رہا ہے تب بھی انسان خود ناقص ہے، یہ اس کے اندر ایسی صفات پائی جاتی ہیں جو کہ اس کے اندر عیب کو پیدا کرتی ہیں، نقص کو پیدا کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر انسان عجولہ ہے، یعنی کہ جلد باز ہے، انسان جو ہے وہ کفورہ ہے، یعنی انسان ناشکرہ ہے۔ جلد باز ایسا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ اگر اس کو کوئی نعمت ملنی ہے تو وہ کل کے ملنے کی بجائے آج ہی اس کو میسر آ جائے اور مل جائے۔ جلد باز اتنا ہے کہ اگر کوئی تکلیف اس کے پاس آئی ہوئی ہے، وہ ٹھیک ہونے کی طرف جا رہی ہے تو وہ کل ٹھیک ہوتی آج ٹھیک ہو جائے۔ گویا بہت جلد بازی دکھاتا ہے، صبر کا پیمانہ، صبر کا مادہ انسان کے اندر انتہائی کم ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس کو خلق الانسان عجولا، انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا یہ ذکر بھی کیا، اور انسان جو ہے وہ ناشکرہ بھی ہے، یعنی اس کو نعمتیں ملتی ہیں، بے شمار نعمتیں ملتی ہیں، نعمتوں میں چل رہا ہوتا ہے تو ان نعمتوں کا اپنا حق سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے لیے ہی نعمتیں ہیں اور میں اس کا استحقاق رکھتا ہوں اور یہ مجھ سے کبھی نہیں چھینی جائیں گی۔ جب استحقاق سمجھتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کبھی نہیں چھینی جائیں گی۔
حالانکہ یہ تو اللہ رب العزت کا نظام ہے. اللہ نے آج آپ کو عطا فرمایا ہوا ہے یہ نعمتیں اور سرفراز فرمایا ہوا ہے, کل آپ سے یہ نعمتیں واپس بھی لی جا سکتی ہیں. اور نعمتوں کا باقی رہنا اور یا اس کا چھن جانا یہ بھی انسان کے اپنے رویے پر موقوف ہوا کرتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ ان نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے, ان نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر میری عطا کردہ نعمتوں پر ناشکری کرو گے تو اللہ کہتے ہیں میں ان نعمتوں کو تم سے واپس لے لوں گا, میرا عذاب شدید ہے. میں ان نعمتوں کو دے سکتا ہوں, میں ان نعمتوں کو واپس بھی لے سکتا ہوں. چنانچہ یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے جو اللہ رب العزت نے چلا رکھا ہے, اور یہ نظام کا دار و مدار اکثر انسان کے اپنے رویے کے اوپر ہوتا ہے. انسان, اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ ارشاد فرمایا من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی, جو تم میں سے نیک اور صالح ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اس کو زندگی دیں گے پاکیزہ, جو ایمان لے کر آیا, نیک اعمال کیے اور اس نے اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے تابع بنا دیا. ہم اس کو پاکیزہ زندگی دے دیں گے. پاکیزہ زندگی کا بڑا وسیع مفہوم ہے. اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے, اس کی اولاد کو اس کا تابع فرمان اور فرما بردار بنا دیں گے, اس کے کام آسانی سے ہو جایا کریں گے, رکاوٹیں نہیں ہوں گی, فرشتے اس کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہا کریں گے, اللہ رب العزت کی رضا اس کو حاصل ہو جائے گی. یہ بے شمار چیزیں ہیں. دشمنوں پر اس کو غلبہ نصیب ہوگا, خوف اس سے دور ہوگا. یہ بے شمار چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت اس کو حیات طیبہ کی برکت سے عطا فرما دیں گے, نصیب فرما دیں گے. اب اللہ رب العزت نے یہ ساری کی ساری نعمتیں انسان کے اپنے رویے پر رکھی ہیں. ایمان لے آئے اور عمل صالح لے آئے, عمل صالح اختیار کر لے. اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ جو ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, جو انسان اپنے زندگی میں سے نیک اعمال کو, دین کو الگ کر دے گا, اللہ کی یاد سے دور کر دے گا, اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. اور قیامت والے دن اٹھے گا تو نابینا ہوگا. وہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا, میں تو دیکھتا تھا دنیا کے اندر, آج یا باری تعالیٰ آپ نے مجھے نابینا کیوں اٹھا دیا. نابینا ہونا خود ایک بہت بڑی گھبراہٹ ہے, کوئی تکلیف بھی نہ ہو لیکن نابینا ہو جائے انسان. اس کی ایک مثال دیکھ لیں, ایک انسان کو انتہائی آرام دہ بستر کے اوپر بٹھا دیا جائے اور فوم والے جو ہے وہ اس کے اوپر کرسی کے اوپر بٹھا دیا جائے, اے سی لگا دیا جائے, اس کے سامنے بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی رکھ دی جائیں اور کہا جائے کہ بس یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں لیکن تمہارے بس صرف اتنا مسئلہ ہے تم نے آنکھیں نہیں کھولنی, اور آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دی جائے اور انسان کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس طرح گزارنے کے لیے کہا جائے. اب آپ دیکھیں انسان جو ہے 2-3 گھنٹے میں گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گا. کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, وہ فوراً اس کے متوجہ ہوگا, بعض اوقات وہ بولے گا کون ہو بھائی. ایک ڈر اور ایک خوف کی کیفیت انسان پر طاری ہو جاتی ہے. تو قیامت والے دن ویسے بڑی ہولناکیاں اور ہولناکیاں ہوں گی اور شور شرابہ ہوگا اور لوگوں کی آہو پکار ہوگی اور رونا دھونا ہوگا اور ادھر اس کو نظر بھی کچھ نہیں آ رہا ہوگا. تو خوف اس کا بڑھ جائے گا, مایوسی اس کی بڑھ جائے گی, ایک عذاب کی شکل بڑھ جائے گی. تو یہ کہے گا یا باری تعالیٰ آپ نے مجھے یہ اندھا اور نابینا کیوں اٹھا دیا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها, میری آیات بھی تیرے سامنے ایسے ہی آئی تھیں, تم نے اور ارد گرد تھیں, تو محسوس کر رہا تھا ان کو, لیکن تو نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تھا, تو نے اپنی آنکھوں کے آگے پٹی باندھ لی تھی. آج اسی کا بدلہ تمہیں دکھا رہے ہیں. آج وہ ساری چیزیں ارد گرد موجود ہیں جو اللہ نے وعدہ کر رکھی تھیں, اور اس کی ہولناکیاں تو سن رہا ہے اپنے کانوں سے لیکن آنکھوں سے دیکھنے کی تیرے اندر طاقت موجود نہیں ہے. تو یہ انسانی رویے ہیں جو انسان کی زندگی کے اندر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں.
بے شمار دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان دعا کرتا ہے اور بعد میں کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا اللہ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں یہاں تک کہ جو وہ خود ہی نہ کہنا شروع کر دے کہ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا سنتا ہی نہیں ہے۔ یعنی دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے، اتنی بار مانگے گا اللہ قبول فرما لیں گے، یا اللہ نے قبول فرما لی ہے لیکن یہ ابھی وقت اس کا مناسب نہیں ہے، اس کا مناسب وقت جو ہے وہ 10 دن کے بعد ہے، 1 ماہ کے بعد ہے، 1 سال کے بعد ہے۔ اب یہ کہنا شروع کر دیتا ہے مایوسی کے ساتھ میں نے دعا مانگی میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ رکاوٹ بن جاتا ہے یہ رویہ، یہ جملہ دعا کی قبولیت کے لیے۔ چنانچہ انسان کو اپنے رویوں پر بہت غور کرنا چاہیے، مثبت رویہ، اللہ جل شانہ سے بھی مثبت رویہ، اس کا حسن ظن، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس طرح معاملہ کرتا ہوں جیسے وہ میرے ساتھ گمان کر لیتا ہے۔ اگر وہ میرے ساتھ گمان ہی ایسا کر لے کہ میرے ساتھ تو ہمیشہ زیادتیاں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت میرے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے اور میرے ساتھ اچھائی نہیں ہوتی ہے، تمام تر مصیبتیں میرے ہی کھاتے میں ہیں، تو پھر اس طرح ہی ہوتا رہے گا۔ اور اگر وہ گمان کرے میرا اللہ مجھ پہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، ہر معاملے میں وہ مجھ پہ رحم فرماتا ہے، حتیٰ کہ کوئی تکلیف آتی ہے اس کے اندر بھی اس کی کوئی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اس کی کوئی مصلحت ہوتی ہے، جب اس طرح کرتا ہے تو اور رویہ اختیار کرتا ہے، اپنی زبان کے جملے سے بھی یہ اظہار کرتا ہے، تو واقعتاً ایسا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی تکلیف کوئی مصیبت ظاہری طور پر آتی بھی ہے تو وہ اس کے لیے خیر کا باعث بنتی ہے، وقت ثابت کرتا ہے کہ وہ جو پریشانی آئی تھی وہ اس کے لیے کتنی بڑی خیر کا باعث بن گئی تھی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی ارشاد فرمایا فَمَا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، انسان جب اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کو ہی اپنا کارساز مانتا ہے اور اللہ رب العزت کو یہ سمجھتا ہے کہ میرے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ قیامت والے دن جب یہ جائے گا وہاں پر بھی اس کا حسن ظن، اللہ رب العزت سے اچھا گمان وہ اس کے کام آئے گا۔ اور یہاں پر آیت بھی بتا رہی ہے کہ یوم نحشر المتقین، متقین لوگ اس دن میں جب آئیں گے اللہ ان کو بھی جمع کرے گا، الی الرحمن، اپنے قریب کر لے گا اور اپنے عرش کا سایہ ان کو دے دے گا، وفدا، اور یہ اس طرح ٹریٹ کیے جائیں گے، اس طرح استقبال کیا جائے گا جیسے مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا غور کریں، ہمارے گھر کوئی بڑا ہی معزز مہمان آئے اور وہ بھی بڑا معزز آئے اور ہم بھی اچھے اخلاق کے مالک ہیں، مہمان نواز مشہور ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ چل جائے کہ کل مہمان آنا ہے تو ہم صفائی کرتے ہیں، اپنا صفائی ستھرائی کے ساتھ اپنے جو ہے وہ بیڈ روم جو ہے وہ بھی صاف کرتے ہیں، اس سے رہنا ہے یہاں پر، نئی چادریں بچھاتے ہیں، نئے تکیے رکھتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں دینے دیتے جو کہ اس کو تکلیف پہنچانے کا باعث بنے، اس کے لیے اپنے جو روزانہ کے کھانے ہیں اس سے بہتر کھانا بناتے ہیں۔ وہ آتا ہے تو اس کے لیے استقبال کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ اب اگر دھوپ ہو اور وہ باہر ہی کھڑا ہو جائے ہم کہتے ہیں جناب آپ اندر تشریف لائیں، آپ مہمان ہیں، اس کے لیے ہم گرمی کا موسم ہو تو اے سی چلاتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کے سامنے کھانے پیش کرتے ہیں، یہ مہمان ہے۔ اچھا اگر کوئی کہے کہ جناب یار یہ ابھی ضرورت ہے کہ اس جو ہے چیز کو اٹھا کر، باہر کوئی چیز ڈیلیوری آئی اس کو اٹھا کر اندر رکھنا ہے اور وہ وزنی ہے، تو کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا جو مہمان کو کہے یار ذرا آنا، آ کر میرے ساتھ لگنا، یا تم یہ سامان اٹھاؤ اور اٹھا کر اندر رکھ دو، کوئی مہمان کو ایسے نہیں کہتا۔ گویا مہمان کی تو خدمت کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ فرما رہے ہیں یہ جو متقین ہیں جب یہ میرے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کی حیثیت بدل جائے گی، یہ میرے مہمان ہو جائیں گے۔ مہمان بھی کس کے ہیں؟ اللہ رب العزت کے مہمان ہیں۔ فرشتے ڈیوٹیوں پہ لگ گئے ہیں، دسترخوان لگا رہے ہیں، ان کا اعزاز و اکرام کر رہے ہیں، ان کو لباس جنت کے جوڑے لا کے پہنائے جا رہے ہیں، ان کے آرام کا خیال رکھا جا رہا ہے، ان کو سلامن سلامہ سلامتی کی جو ہیں وہ آ کر جو ہے فرشتے سلام پیش کر رہے ہیں، ان کو کرسیاں اور ممبر لگا دیے گئے ہیں،
ان کا اعزاز و اکرام ہو رہا ہے، ان کو پیالہ پیش کیا جا رہا ہے پانی کا۔ حوض کوثر اس دن پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستے مبارک سے پانی پیش فرما رہے ہیں، اور جو پانی پی رہا ہے اس کو آئندہ کبھی پیاس نہیں لگ رہی ہے۔ یہ مہمان نوازی ہو رہی ہے، یہ مہمان نوازی ہو رہی ہے، اللہ کا مہمان ہے آج یہ۔